شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ بحث و تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ تم میں سے جو لوگ غصے میں اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہو، یعنی یہ کہہ دیتے ہو کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اس بات کے کہہ دینے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتیں۔ حقیقتاً ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں اپنے پیٹ سے جنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی ہی سخت ناپسندیدہ، بری اور جھوٹی بات اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینے کا تصور ہی ایک نہایت بیہودہ اور سخت گندہ تصور ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ ایسی باتوں کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور تمہاری برائیوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھک لینے والا ہے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں، یعنی غصے میں آ کر ان کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دیں اور پھر شرمندہ ہو کر اس بات سے پلٹنا چاہیں جو انہوں نے کہہ دی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ تمہیں ایسی بات منہ سے نکالنے پر سبق دیا جاتا ہے، یعنی یہ کفارہ تمہاری سزا ہے تاکہ تم آئندہ ایسی حرکت نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب جسے غلام ہی نہ ملے تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی اظہار کے بعد اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 مہینہ مسلسل روزے رکھنے سے پہلے بیوی کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس طرح تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ثابت ہو جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزا کی حدیں ہیں، اور اس سے انکار کرنے والے کافروں کے لیے بہت بڑی اور سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں، جبکہ ہم نے کھلی ہوئی صاف صاف اور واضح آیتیں، دلیلیں اور نشانیاں اتار دی ہیں، تو اب ان کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے بڑی ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور پھر انہیں بتائے گا جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ تو بدمعاشیاں کر کر کے بھول گئے، مگر اللہ نے ان کے سب کاموں کو گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر گواہ یعنی حاضر و ناظر ہے، یعنی ہر کام کی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کو خدا جانتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 3 آدمی آپس میں چھپ کر باتیں کریں اور ان کے درمیان چوتھا اللہ موجود نہ ہو، یا 5 آدمی خفیہ باتیں کریں اور ان میں چھٹا اللہ موجود نہ ہو۔ چھپ کر بات کرنے والے چاہے اس سے تعداد میں کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن خدا انہیں بتائے گا جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں چھپ چھپ کر بری باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، مگر جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر دوبارہ وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کیا کرتے ہیں، مگر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا، یعنی السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔
اور پھر اپنے دلوں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کہنے کی وجہ سے خدا ہم پر اپنا عذاب نازل کیوں نہیں کرتا۔ ان کی سزا کے لیے جہنم بہت کافی ہے، وہ اسی کا ایندھن بنیں گے، بہت ہی برا انجام ہوگا ان کا۔ اے وہ لوگو جو خدا اور رسول کو دل سے مانتے ہو، جب تم ایک دوسرے سے چھپ چھپا کر کوئی بات کیا کرو تو تم گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ نیک کاموں اور تقوی یعنی برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے کی باتیں کیا کرو، اور اس اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہا کرو جس کی طرف تم سب کو جمع ہو کر حاضر ہونا ہے۔ یہ چھپ چھپا کر چپ کے منافقانہ باتیں کرنا شیطان کی تحریک سے ہوتا ہے، یا یہ کانا پھوسی ایک شیطانی کام ہے، اور یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایماندار لوگوں کے لیے باعث رنج ہو، حالانکہ وہ خدا کی اجازت کے بغیر انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے خدا و رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے وہ لوگو جو خدا و رسول کو دل سے مانتے ہو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ جلسوں میں ادھر ادھر ہٹ کر لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ دے دو تو تم پھیل پھیل کر جگہ دے دیا کرو، خدا تمہیں وسعت اور کشادگی عطا کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بلند درجے عطا فرمائے جو دل سے خدا و رسول کو مانتے ہیں اور جنہیں علم کا جوہر عطا کیا گیا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اے لوگو جو دل سے خدا و رسول کو مانتے ہو، جب تم رسول سے چھپ کر اکیلے میں بات کرو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاک و پاکیزہ ہونے کا ذریعہ بھی۔ لیکن اگر تم خیرات دینے کے لیے کچھ بھی نہ رکھتے ہو تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خدا بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ ارے کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول سے اکیلے میں چپ کے بات چیت کرنے سے پہلے تمہیں کچھ خیرات کرنی ہوگی؟ اچھا تو چلو اگر ایسا نہیں کرتے تو خیر، اللہ نے تمہیں اس حکم سے معاف کیا تو بس نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایک ایسی قوم کو اپنا دوست اور سرپرست بنا لیا جس پر اللہ غضبناک ہے، یعنی جس سے اللہ ناراض ہے؟ اولین مراد یہودی اور منافقین ہیں، وہ نہ تو تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے، یا وہ نہ ان میں سے ہیں اور نہ تم میں سے، وہ تو جان بوجھ کر تم سے دوستی کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا بالکل تیار کر رکھی ہے، بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمیں کھاتے رہنے کو ڈھال یعنی اپنے محفوظ رہنے کا سامان بنا رکھا ہے، جس کی آڑ میں وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ انہیں اللہ سے بچانے کے لیے ان کا مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا، یعنی انہیں ان کا مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا۔ وہ دوزخ والے ہیں، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر جب اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ خدا کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور اپنے دل میں یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کام بن جائے گا، یا جھوٹی قسمیں کھا کر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ وہ کسی مضبوط دلیل پر ہیں۔ خوب جان لیجئے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اسی نے خدا کی یاد کو ان کے دل سے بھلا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کی پارٹی والے ہیں۔ خوب جان لیجئے کہ شیطان کی پارٹی سخت نقصان اٹھانے والی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ اور مخالفت کرتے ہیں وہ حقیقتاً بڑے ہی ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں۔
اللہ نے لکھ دیا ہے کہ لازمی طور پر ضرور بالآخر میں اور میرے پیغام پہنچانے والے رسول ہی غالب آئیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ زبردست طاقت والا اور غالب آنے والا ہے۔ تم یہ بات کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کو دل سے مانتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے قبیلے اور خاندان والے ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور ان کو اپنی طرف کی ایک روح کے ذریعے قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو جنت کے ایسے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کی پارٹی والے ہیں، اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ یقینی طور پر اللہ کی پارٹی والے ہی جیتنے والے یعنی غالب آنے والے اور مکمل بھرپور ابدی اور حقیقی کامیابی اور ہر قسم کی بہتری حاصل کرنے والے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، یعنی اللہ پاک کی پاکی اور عظمت کو بتایا ہے، کیونکہ وہی بڑی زبردست قوت اور عزت والا بھی ہے اور بڑی گہری حقیقتوں اور مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے جنہوں نے خدا و رسول سے انکار کا راستہ اختیار کیا، ان کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال پھینکا، حالانکہ تم کو اس بات کا کوئی وہم و گمان تک نہ تھا کہ بنی نذیر کے بے انتہا با اثر اور طاقتور رؤسا اور قبیلے جو صدیوں سے پہلے اپنے پنجے گاڑے بیٹھے تھے، آنن فانن اپنے ہی علاقوں سے نکال باہر کیے جائیں گے، اور ان احمقوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے یہ مضبوط قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسے راستے سے آیا جس کا ان کو وہم و گمان تک نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ پھر تو وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنے ہی گھروں کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے۔ تو اے نگاہ رکھنے والو، اس سے سبق سیکھو۔ اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی یعنی وطن سے نکل کر بے گھر ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو دنیا ہی میں انہیں لازمی طور پر بڑی ہی سخت سزا دیتے، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کی آگ کی سزا ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور مخالفت کی، تو جو بھی اللہ کا مقابلہ اور مخالفت کرے گا تو حقیقتاً اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تم لوگوں نے جو کھجوروں کے درخت کاٹ ڈالے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا تاکہ بدکاروں اور بدماشوں کو بری طرح ذلیل کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پہنچایا تو وہ ایسا مال نہیں جس کے لیے تم نے اپنے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے ہوں، یعنی جس کے حاصل کرنے کے لیے تم نے کوئی کوشش کی ہو، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے قابو دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اب جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے رہنے والوں میں سے اپنے رسول کی طرف پہنچا دے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں، قرابت داروں، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال صرف تمہارے مالداروں ہی کے درمیان نہ گھومتا رہے۔ اس لیے جو کچھ رسول دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز یہ کہ وہ مال ان غریبوں کے لیے ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور جو اپنے گھروں، جائیدادوں اور مال و دولت
چھڑوا کر نکال باہر کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم اور اسی کی رضامندی اور خوشی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ رہے وہ جو ان مہاجروں کے آنے سے پہلے اس مدینہ کے علاقے میں ایمان لا کر رہتے تھے، تو یہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور وہ اس مال پر جو ان مہاجرین کو دے دیا جاتا ہے اپنے دلوں میں کسی قسم کے رشک، حسد یا جلنے کی ضرورت تک کو محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور حرص سے بچا لیے گئے، وہی دین و دنیا کی بھرپور، حقیقی اور ابدی کامیابی اور ہر قسم کی بھلائی حاصل کرنے والے ہیں، اور یہی کامیابی ان کے لیے بھی ہے جو ان پچھلوں کے بعد آئے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت سے ڈھک لے جنہوں نے ہم سے پہلے خدا اور رسول کو دل سے مانا، اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں یعنی خدا اور رسول کو دل سے ماننے والوں کے لیے کسی قسم کی دلی دشمنی نہ آنے پائے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، واقعاً تو بڑا مہربان، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو منافق ہیں اور وہ اپنے ان اہل کتاب بھائی بندوں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یا اسلام کا انکار کیا، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو شہر سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ شہر سے نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ حقیقتاً یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ کافر اہل کتاب شہر سے نکال باہر کیے گئے تو یہ منافق لوگ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان کافر اہل کتاب سے جنگ کی گئی تو یہ منافق لوگ ہرگز ان کی کوئی مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ منافق ان کی مدد کرنے آئے تو پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ منافق کی یقینی پہچان میدان چھوڑ کر بھاگ جانا ہوتا ہے، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہ ہوگی، کیونکہ ان منافقوں کے دلوں میں اللہ سے کہیں زیادہ تو تمہارا خوف بسا ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل و فہم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب مل کر کبھی کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ ایسی بستیوں میں بیٹھ کر لڑیں جو قلعے کے اندر محفوظ ہوں، یا دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر، کیونکہ ان میں خود آپس میں بڑا سخت اختلاف ہے۔ تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، بالکل اسی طرح جیسے ان کے پہلے تھے جو ابھی تھوڑے عرصے پہلے اپنے برے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور پھر ان کے لیے آخرت کی بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا بھی ہے۔ ان منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے تو وہ ہر آدمی سے یہ کہتا ہے کہ کفر کر، یعنی اللہ، رسول، آخرت اور تمام ابدی حقیقتوں کا انکار کر دے، اور جب کوئی آدمی کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک سے ڈر لگتا ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائیں گے، کیونکہ ایسے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایماندارو، یعنی ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تمہارے ان تمام کاموں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ غرض تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی اپنے ابدی حقیقی فائدوں
اور ضرورتوں کو بھول کر وقتی لذتوں اور فائدوں میں کھو گئے، یہی لوگ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے بدکار ہیں۔ غرض جہنم والے اور جنت والے کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب و کامران ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر دبا اور پھٹا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ مثالیں تو ان لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کبھی اپنی حالت پر غور و فکر تو کریں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ بے دیکھی اور دیکھی ہوئی ہر چیز یا ہر غائب اور ہر ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، اور سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بھی ہے، اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی حقیقی بادشاہ ملک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک اور بے عیب قدوس ہے، بے ضرر اور سراسر سلامتی ہی سلامتی اور امن دینے والا، مومن، محافظ اور نگہبان، محمن، سب پر پوری طرح غالب اور زبردست طاقت اور عزت والا، اور اپنا حکم بازور نافذ کرنے والا عزیز ہے، اور سرکشوں کو زیر کر دینے والا یا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، جبار، تمام بزرگیوں والا، ایسا صاحب عظمت جو تمام بڑائیوں کا مرکز یعنی زبردست بڑائی والا متکبر ہے۔ غرض پاک ہے اللہ اس شرک سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا خالق ہے۔ نیستی یعنی نہ ہونے سے ہست بنانے والا، یعنی عدم سے وجود ملانے والا، یعنی پہل ناچیز سے چیز بنانے والا الباری ہے، صورتیں بنانے والا مصور ہے۔ سارے کے سارے اچھے سے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اس کے بے عیب ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کو بتاتی ہے، کیونکہ وہی زبردست طاقت اور عزت والا، غالب آنے والا اور اپنا حکم بازور نافذ کرنے والا عزیز بھی ہے، اور بڑی گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا حکیم بھی ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان چکے ہو، میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ۔ تم تو ان کے ساتھ دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، اور وہ ہیں کہ اس حقیقت کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آئی ہے، اور وہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر چکے ہیں، صرف اس جرم میں کہ تم دل سے اللہ کو کیوں مانتے ہو جو تمہارا پالنے والا مالک ہے۔ غرض اگر تم میرے راستے میں جہاد یعنی بھرپور کوششیں کرنے کے لیے اور میری خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے تو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ تم چھپ چھپا کر ان سے دوستی اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں اسے خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ تم میں سے جو شخص بھی ایسا کام کرے گا تو حقیقتاً اس نے سیدھے راستے کو کھو دیا، یعنی حقیقتاً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ وہ کافر لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور اپنے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی خدا اور رسول کا انکار کر دو۔ قیامت کے دن نہ تو تمہارے خونی رشتہ دار ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے اور نہ تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئے گی۔ اس دن
اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی دنیا داری کے تمام رشتے ناتے، دوستیاں اور تعلقات وہاں کاٹ کر بھلا اور مٹا دیے جائیں گے، اور جو کچھ بھی کہ تم کرتے ہو اللہ اس کا خوب اچھی طرح سے دیکھنے بھالنے والا ہے، یعنی وہاں صرف ہمارا عمل ہوگا جو ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا، اور اچھا عمل ہمارے کام آئے گا۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں میں بہت اچھی مثال یا نمونہ عمل ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ حقیقتاً ہم تم سے اور تمہارے ان خداؤں سے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پوجا اور بندگی کرتے ہو قطعاً الگ، بالکل بے تعلق اور بیزار ہیں۔ ہم تمہارے منکر ہیں، یعنی ہم تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور دلی نفرت ہمیشہ کے لیے قائم اور ظاہر ہو چکی ہے جب تک کہ تم ایک اللہ کو دل سے نہیں مانتے۔ ہماری تمہاری یہ دشمنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ہاں بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ مراد چچا سے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ضرور خدا سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے کچھ قدرت اور اختیار نہیں رکھتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس امید پر تھا کہ ان کا چچا شاید ایک خدا پر ایمان لے آئے گا اور وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، لیکن جب ان کو اس کی خدا دشمنی معلوم ہو گئی تو انہوں نے اس سے محبت کا تعلق توڑ لیا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو یہ تھی کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے اور تیری ہی طرف ہماری لو لگی رہتی ہے اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا بھی ہے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں حق کے منکروں کے لیے تختائے مشق نہ بنا دینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں اور پھر ہمیں ستائیں اور اس طرح ہمارے صبر کا امتحان لیا جائے۔ اور اے مالک، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھک لے، یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، واقعاً تو زبردست طاقت والا، غالب آنے والا، عزت والا اور اپنے زور پر اپنا حکم نافذ کرنے والا اور گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ غرض تمہارے لیے ان لوگوں میں بہت اچھا نمونہ عمل موجود ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن سے اپنی امیدیں باندھے رکھے ہے۔ اب جو اس بہترین نمونہ عمل سے منہ کو موڑ لے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں اور وہ بہر صورت ہر تعریف کا حقدار ہے، یعنی وہ تمہاری تعریفوں کے بغیر ہی از خود لائق تعریف ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تمہاری دشمنی ہے، کیونکہ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ اللہ تمہیں ان کافر لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کے سلوک سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کیونکہ حقیقتاً خدا انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو صرف اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں تک سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ اب جو لوگ بھی ان سے دوستی رکھیں گے وہی ظالم قرار پائیں گے۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان کر ایمان لائے ہو، جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کے مسلمان ہونے کا پہلے امتحان لے لو۔ ویسے تو اللہ ان کے ایمان کا حال خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی ایماندار ہیں
تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، کیونکہ اب مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد وہ عورتیں نہ تو کافر مردوں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان عورتوں کو دے دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کر لو، مگر جب تم ان کے مہر ادا کر چکو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے مت رکھو۔ اللہ یہ مثال دیتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے اختیارات اور دینی معاملات میں زبردستی نہ کرو۔ البتہ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دے دیے تھے وہ ان سے واپس لے لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی بیویوں کو دے دیے تھے وہ ان سے اسے واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا پوری طرح جاننے والا بھی ہے اور دانائی کے ساتھ بڑی گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کی بنیاد پر بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے۔ اب اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں واپس نہ ملے، اور پھر جب تمہارے مہر دینے کی باری آئے تو جن لوگوں کی بیویاں کافروں کے پاس رہ گئی ہیں ان کو تو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور ان معاملات میں اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کو تم دل سے اپنا مالک مانتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس ایماندار مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور چوری اور زناکاری بھی نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہ کریں گی اور اپنے خاوند پر اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان یعنی جھوٹ نہیں گھڑیں گی، یعنی کسی دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ نہیں بتائیں گی اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی بھی مانگیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان کر ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غصہ فرمایا ہے، جو آخرت کے آنے سے اسی طرح مایوس اور نا امید ہیں جیسے کافر قبروں میں گڑے ہوئے مردوں کے زندہ ہونے سے مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جو چیز بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی، یعنی اللہ کی پاکی، بے عیب ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کی گواہی دی، اپنے قول سے بھی اور اپنی حالت سے بھی، کیونکہ خدا ہی ہر چیز پر غالب، زبردست قوت والا، بازور، اپنا حکم نافذ کرنے والا بھی ہے اور دانائی اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان کر ان پر ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے، یعنی یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ باندھ کر یا پرے جمع جمع کر جنگ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہوں۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم والو، مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مگر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے ہونے دیے، کیونکہ اللہ ایسے بدکار، بدمعاش اور بداعمال لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اسی طرح جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا
ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تھی۔ میں تمہیں ایک پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہی رسول ان کے پاس کھلی ہوئی واضح اور روشن دلیلیں، حقیقتیں، معجزے اور نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو یعنی صریح دھوکہ ہے۔ بھلا اس شخص سے زیادہ کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے الزامات لگائے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا دعوے دار سمجھے اور خدا کے کلام کو نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام قرار دے، جبکہ اس کو اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم و اطاعت جھکا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا، یعنی اللہ ایسے ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور مراد دین، ہدایت اور اس کے ذریعے رسول اور اس کا جانشین امام علیہ السلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پوری طرح پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں، حق کے منکروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند اور ناگوار ہو۔ وہی خدا تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اے لوگو جو ابدی حقیقتوں کو مانتے ہو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں کہ جو تمہیں سخت تکلیف دینے والی سزا سے بچا لے؟ تو وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یعنی دین خدا کو پھیلانے اور اچھے کاموں کے لیے بھرپور کوششیں کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر تم جان لو۔ اس طرح اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے ان گھنے سرسبز و شاداب باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، اور مزید یہ کہ اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے گھنے سرسبز و شاداب باغوں میں پاک و پاکیزہ بہترین اور خوبصورت مکانات عطا فرمائے گا۔ یہی سب سے بڑی اور بھرپور کامیابی ہے، اور وہ دوسری بات جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں عطا کرے گا، یعنی اللہ کی طرف کی مدد اور جلد حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان لانے والوں کو ان باتوں کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں ساتھیوں سے پوچھا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر و انکار کی راہ اختیار کی، تو ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، نتیجتاً وہی غالب آئے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی اللہ کی پاکیزگی اور انتہائی باکمال ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور جو پوری کائنات کی سلطنت کا مالک ہے اور ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، زبردست طاقت، غلبہ اور عزت والا ہے، یعنی اپنے زور کے بل پر اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے، اور گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں یعنی مکے میں رہنے والوں میں ایک رسول بھیجا، یا مکیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو انہیں خدا کی آیتیں سناتا ہے، ان کی زندگی کو ہر طرح سے بناتا اور سنوارتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی گہری حقیقتوں اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور ایسے رسول کو بھیجنا
اس خدا کی مہربانی ہے جو زبردست طاقت والا، عزت والا، ہر چیز پر غالب آنے والا اور ہر گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ جن لوگوں پر تورات کے اٹھانے کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا تھا، یعنی جن لوگوں کو تورات کی تعلیم دینے اور اس پر عمل کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، مگر وہ اسے اٹھا نہ سکے، یعنی تورات کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے، اس لیے ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ معلوم ہوا کہ خدا کی ہدایت دینے کا دار و مدار خود ہمارے اپنے طرز عمل پر موقوف ہوتا ہے۔ ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر فقط تم ہی اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ دوست ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان برے کاموں کی وجہ سے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں، اور اللہ ظالموں کی حقیقت اور ذہنیت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان سے کہیے کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو بہرحال تم تک پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم اس ذات کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو ہر دیکھی اور اندیکھی، ظاہری اور چھپی ہوئی تمام باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ تو وہ تمہیں وہ سب کچھ بتائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو خدا اور رسول کو دل سے مانتے ہو، جب تمہیں جمعہ کے دن والی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خریدنا بیچنا چھوڑ دو۔ اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل اور کرم، مراد روزی یا کوئی نیک کام تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد رکھو تاکہ تم دین اور دنیا کی بھرپور حقیقی کامیابی اور ہر طرح کی بھلائی اور بہتری حاصل کرو۔ مگر جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو منبر پر کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس باجے گاجے، کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ آپ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ واقعاً اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی اپنے بچنے کا سامان بنا رکھا ہے، اور اسی طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکے رکھتے ہیں۔ حقیقتاً بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، یعنی پھر خدا و رسول کا انکار کر دیا، بس اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیے گا تو ان کی جسمانی شکلیں اور صورتیں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور شاندار دکھائی دیں گی، اور جب وہ بات کریں گے تو آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہ جائیں گے، یعنی آپ کو ان کی باتیں سننے کے قابل محسوس ہوں گی، مگر اندر سے یہ لوگ ایسے ہیں جیسے لکڑی کے ٹکڑے جو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیے گئے ہوں، یعنی بے حس اور بے عقل۔ نیز یہ کہ یہ لوگ ہر زوردار آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ تمہارے پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیے گا۔ ان پر اللہ کی مار ہو،
یعنی اللہ انہیں غارت کرے، یہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کرے، تو وہ اپنے سر تکبر سے جھٹک کر گھما لیتے ہیں۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے تکبر کے ساتھ تمہارے پاس آنے سے رک جاتے ہیں۔ تو اے نبی، اب برابر ہے چاہے آپ ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بد کردار لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی ایسے بدمعاش لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو روپیہ پیسہ نہ دو جو رسول خدا کے پاس ہیں، تاکہ یہ لوگ رسول کے پاس سے ادھر ادھر منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک اللہ ہی تو ہے، مگر یہ بات منافق سمجھتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مدینہ واپس ہوں گے تو ہم میں جو عزت والا ہے وہ انتہائی عاجزی یا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافق یہ بات نہیں جانتے۔ اے اللہ اور رسول کو دل سے مان کر ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کریں گے وہی سخت نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جو ایسا کریں گے وہی گھاٹے میں رہیں گے۔ اس لیے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خیرات بھی کیا کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ یہ کہے کہ اے میرے پالنے والے مالک، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ خیرات دے دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، لیکن اللہ ہرگز کسی کو اس وقت مہلت نہیں دے گا جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی، یا جب کسی کی مدت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ بھی کہ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی اللہ کی پاکی اور بے عیب ہونے کو، اس کے انتہائی جمال و کمال کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے پوری پوری بادشاہی، اقتدار اور سلطنت، اور اسی کے لیے پوری پوری تعریف ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اب تم میں سے کوئی تو اس کا انکاری کافر ہے اور کوئی اس کو دل سے ماننے والا مومن ہے، اور اللہ وہ سب کچھ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق یا حقانیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بامقصد اور بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت بنائی، اور تمہیں آخر کار اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے جانتا ہے، اور وہ تو ہر اس بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، کیونکہ اللہ سینوں کے اندر دلوں کے حال کا جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی ابدی حقیقتوں کا انکار کیا، تو پھر انہوں نے اپنی اس حرکت کی سزا بھگتی، یعنی اپنے اس کام کا مزہ چکھا، اور آگے ان کے لیے جہنم کی بہت ہی سخت تکلیف دینے والی سزا بھی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی واضح دلیلیں، حقیقتیں، نشانیاں اور آیتیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے کہا بھلا کیا کوئی انسان ہماری ہدایت کر سکے گا؟ غرض انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، یعنی جس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ از خود لائق تعریف ہے۔ غرض جو کافر ہیں، یعنی جو خدا اور آخرت کے منکر ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ کہیے کہ ہاں میرے پالنے والے مالک کی قسم، تم لوگ ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ کہ تم نے دنیا میں کیا ہے،
اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لو اور اس روشنی کو بھی مانو جسے ہم نے اتارا ہے، اور جو کچھ بھی کہ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس دن معلوم ہو جائے گی جس اکٹھا کرنے کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں نقصان برداشت کرنے کا، یا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا۔ جو دنیا میں اللہ کو دل سے مانتا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو جھاڑ کر نظر انداز کر دے گا اور اسے ایسے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی یا عظیم الشان کامیابی ہے۔ لیکن جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا ہے اور ہماری باتوں، دلیلوں، حقیقتوں، نشانیوں یا آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ جہنم کی آگ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جگہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے، اور جو اللہ کو دل سے مانتا ہے تو اللہ اس کے دل کو صحیح راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح اور صاف صاف طور پر حق کو پہنچا دینا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان لانے والوں، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں کچھ ایسے بھی ہیں جو حقیقتاً تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار ہو جاؤ یا ان سے ڈرتے رہو۔ مراد ایسی بیوی یا بچے جو تمہیں حرام کمانے پر مجبور کریں یا ایمان کے تقاضوں اور شریعت کی پابندیوں کی مخالفت کریں، اور اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ غرض تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے امتحان لینے کا ذریعہ ہیں، اور اس امتحان کی کامیابی پر اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکامات سنو اور اطاعت کرو اور خیرات کرو جو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی، حرص اور کنجوسی سے بچے رہے، بس وہی لوگ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور بھرپور ابدی اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ یعنی اچھا قرضہ دو، مراد اللہ کی خوشی کے لیے اچھے کاموں پر روپیہ خرچ کرو، تو اللہ تمہارے لیے اسے بہت بڑھا چڑھا کر ادا کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، یعنی تمہیں اپنی رحمت سے ڈھک لے گا، کیونکہ اللہ بڑا قدردان بھی ہے اور حلم و تحمل سے کام لینے والا بھی۔ وہ اندیکھی غائب چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ظاہری دیکھی جانے والی چیزوں کو بھی۔ وہ زبردست طاقت والا، عزت والا، اپنے زور پر اپنا حکم نافذ کرنے والا اور بڑی گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو، یعنی عورت کی ماہواری کے دنوں میں طلاق نہ دو، اور ان کے پورے عدے کے دنوں کا حساب رکھو، یعنی طلاق کو کھیل نہ سمجھو۔ خوب یاد رکھو کہ کب طلاق دی گئی، کب عدت کی مدت شروع ہوئی اور کب اسے ختم ہونا ہے۔ نیز طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا مالک ہے۔ عدت کی مدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود گھروں سے باہر نکلیں، سوا اس کے کہ وہ کوئی کھلا ہوا شرمناک جرم یا بدکاری کریں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جس کسی نے بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے قدم آگے بڑھایا اس نے حقیقتاً
خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تم میں دوستی یا موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی مقررہ عدت کی مدت کے خاتمے تک پہنچیں تو یا تو انہیں اچھے بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا پھر اچھے بھلے طریقے سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو طلاق کا گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں یا شریف آدمی ہوں، اور اے گواہ بننے والو، گواہی کو ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کو دل سے مانتا ہے۔ غرض جو اللہ سے ڈرتے ہوئے یا اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر ہر کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے کام کا پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے، یا اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر خصوصیت مقرر کر دی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو ایسی ہوں کہ ماہواری کے خون کے آنے سے نا امید ہو چکی ہوں، اور اگر تم کو ان کے معاملے میں کوئی شک ہو تو تم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے، یعنی طلاق کی تاریخ سے 3 مہینے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی تک ماہواری کا خون نہیں آیا ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے۔ جو شخص اللہ کی ناراضگی یا سزا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ جو اللہ کی ناراضگی یا سزا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کی تلافی کرے گا اور ان کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب بھی دے گا۔ ان عورتوں کو عدہ کی مدت میں اسی مکان میں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور ان عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے کسی قسم کا نقصان مت پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کے ہاں ولادت نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں جو ان کا معاوضہ ہو وہ دو، اور اچھے بھلے طریقے سے معاوضہ کی رقم آپس میں طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے ایک دوسرے کو مشکل میں ڈالنا چاہا یا ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ غرض جو مالدار ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ پابندی عائد نہیں کرتا۔ دور نہیں کہ اللہ تنگی اور دشواری کے بعد آسانی پیدا کر دے۔ کتنی کچھ بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے بڑی سختی کے ساتھ ان کا حساب کیا اور ان کو بہت بری طرح کی غیر معمولی سزا دی، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ نیز یہ کہ اللہ نے ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہاری طرف تمہارے انجام کو یاد دلانے والی نصیحت نازل کر دی ہے۔ نیز یہ کہ ایک ایسا پیغمبر بھی بھیجا جو اللہ کی کھلی ہوئی صاف صاف واضح ہدایت دینے والی آیتیں سناتا ہے، تاکہ اللہ اور رسول کو دل سے ماننے والوں کو گمراہی اور گناہ کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور اطاعت کی روشنی میں لے آئے۔ غرض جو کوئی بھی اللہ کو دل سے مانے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو اللہ اسے جنت کے ایسے ایسے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت ہی اچھی روزی تیار کر رکھی ہے۔
اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین جیسی اور بہت سی زمینیں بھی بنائیں، اور ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کیے لیتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، کیونکہ اللہ ہی تمہارا مالک و مختار ہے اور بڑا جاننے والا بھی ہے، اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چند بیویوں سے چپکے سے ایک بات کہی تو اس نے وہ راز ظاہر کر دیا، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی، تو نبی نے کسی حد تک تو اس بیوی کو بتایا اور کچھ حصہ نہ بتایا۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس راز کے ظاہر کرنے کی خبر دی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے یہ خبر اس سب کچھ جاننے والے خدا نے بتائی جو بڑا باخبر ہے۔ اب اگر تم دونوں بیویاں اللہ سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے پر تم نے ایکا کیا تو پھر جان لینا کہ یقیناً اللہ بھی ان کا مددگار، اور جبرائیل علیہ السلام اور مومنین کا وہ فرد بھی جو بالکل نیک ہے، مراد حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے بعد تمام فرشتے بھی ان کے ساتھی یعنی مددگار اور پشت پناہ ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ انہیں ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں، جو سچی مسلمان ہوں، ایماندار ہوں، اطاعت کرنے والیاں ہوں اور توبہ کرنے والیاں یعنی خدا سے رجوع کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ دار ہوں، چاہے وہ پہلے شادی شدہ رہی ہوں یا کنواری ہوں۔ اے ایمان لانے والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر بڑے سخت گیر، تیز مزاج اور بہت زیادہ سختی کے ساتھ گرفت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کیا کرتے۔ انہیں جو حکم بھی دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ وہ کافروں سے کہیں گے، اے کافر لوگو، آج معذرتیں اور معافیاں مت پیش کرو، تمہیں تو بالکل ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے کام تم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت بھی خدا کے عدل کی منہ بولتی دلیل ہے۔ اے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں، اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی اور خالص توبہ کرو جو دکھاوے اور منافقت سے پاک ہو، یعنی خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ دور نہیں کہ اللہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے، یعنی تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں جنت کے ان سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کی جو نبی کے ساتھ ہیں ذلت نہیں ہونے دے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، یا ہمیں اپنی رحمت سے ڈھک لے۔ واقعاً
تو ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، کافروں یعنی حق کے منکروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان کے مقابلے میں سختی سے کام لیجیے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے غداری کی، یعنی ایمان کے معاملے میں ان کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا، تو وہ دونوں نوح اور لوط اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کو اللہ کی سزا سے بالکل بھی نہ بچا سکے۔ یعنی وہ دونوں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ ان دونوں بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لینے والے ایمانداروں کے سلسلے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، جس نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے مالک، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور ایمانداروں کے لیے خدا عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بھی پیش کرتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی جس نے کسی مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے اپنی روح کا ایک جز پھونک دیا، اور اس نے اپنے پالنے والے مالک کے کلمات یعنی اس کی باتوں، ہدایتوں، پیاموں اور کتابوں کی تصدیق کی، کیونکہ وہ اللہ کی پوری پوری اطاعت کرنے والوں اور دعا مانگنے والوں میں سے تھیں۔